رسول اللہ۔ اسی بات کو امام احمد رضا یہی فرماتے ہیں کہ کوئی جو ہے مصطفیٰ کو خدا سے جدا نہ کرے، کیونکہ میرا رب ہی تو ہے کہ جس نے خود اس بات کو بیان فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ محبوب اگر تجھے پیدا نہ فرماتا لولا کلمہ اظہرت ربوبیتا، اپنا رب ہونا ظاہر نہ فرماتا۔ شاعر کہتا ہے محمد نہ ہوتے، اے بندہ پرور محمد نہ ہوتے تو کہتے ہیں کہ اے بندہ پرور خدا خود ہوتا، خدائی نہ ہوتی۔ تو گویا کہ اس کائنات کو اگر سجایا گیا ہے، اس بزم کائنات کو بنایا گیا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے یہ ہماری سانسیں چل رہی ہے، تو ہمارے اس دل کو بنایا اللہ نے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس دل میں غیر کی محبت نہ ہو، دنیا کی محبت سے یہ دل پاک ہو۔ اگر اس دل میں محبت ہو تو صرف رسول اللہ کی محبت ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ صحابہ کرام کس حد تک رسول اللہ سے محبت کیا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام سے محبت کے عالم کی کام کاج پر فرماتے ہیں کہ ہم کام کاج پر بعد میں جایا کرتے تھے، پہلے رسول اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر آپ کا دیدار کیا کرتے تھے، اور پھر ہم جو ہے روزی کمانے جایا کرتے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم جب رسول اللہ سے مصافحہ کیا کرتے تھے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ رب العزت نے کیا کمال، کیا حسن عطا فرمایا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب میں رسول اللہ سے مصافحہ کرتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دست مبارک تھے، جو ہاتھ مبارک تھے، وہ ایسے جیسے کہ ریشم جیسے نرم و ملائم۔ اور حضور علیہ السلام کے اگر منہ مبارک کی بات کریں تو حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ یہ جو مجھے جو لقب ملا ہے سیف اللہ کا لقب، یہ تو رسول اللہ کے دربار سے ملا، لیکن میں جو بھی معرکہ، جو بھی جنگ لڑتا اس میں مجھے فتح نصیب ہوتی۔ ایک مرتبہ آپ جو ہے جنگ لڑ رہے تھے تو آپ نے جو خود پہنا ہوا تھا، جب کرفیو وغیرہ لگتا ہے تو جو فوجی وغیرہ جو پہنے ہوتے ہیں سر پر خود کہتے ہیں اس کو، کہ جس سے کوئی پتھر وغیرہ کوئی چیز جو ہے وہ وار نہیں کرتی، اثر نہیں کرتی، تو وہ خود گر جاتا ہے۔ آپ جو ہے اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ خود اٹھا کر لاؤ، اور آپ جو ہے جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ خود کی پڑی ہوئی ہے یہاں جنگ ہو چل رہی ہے، فرماتے ہیں کہ یہ خود ہی کی برکت ہے کہ جب یہ میرے سر پر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے جنگ میں فتح عطا فرماتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شاعر کہتا ہے فقط اس واسطے، فقط خالد نے ہر ایک معرکہ اس واسطے جیتا کہ انہوں نے ٹوپی میں رکھے میرے سرکار کے جیسے۔ یہ رسول اللہ کے منہ مبارک کی برکت تھی، تو میرے آقا کا ہر یہ کہہ لو کہ بال مبارک ہو، حضور علیہ السلام کے جسم کا ہر حصہ وہ بڑی برکت والا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑی برکت والا بنایا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو اتنی جو ہے میرے آقا کی شان ہے، اگر ہم جو ہے اس شان کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہے تو یہ راتیں ختم ہو جائیں گی۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اگر درختوں کو قلم بنا دیا جائے، پتوں کو جو ہے کاغذ بنا دیا جائے، سمندر کو سیاہی بنا دیا جائے، پھر بھی مصطفیٰ کے اوصاف جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتے۔ میرے امام فرماتے ہیں ارے زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پرانا ہوا۔ اللہ، امام احمد رضا حضور علیہ السلام کی ناموس پر پہرا دے رہے تھے، دفاع کر رہے تھے، نجدیوں سے وہابیوں سے جو ہے مقابلہ کر رہے تھے، سرزمین ہند پر بیٹھ کر اکیلے ناموس رسالت میں پہرا دے رہے تھے۔ میرے امام حضور علیہ السلام کے علم پر لکھ رہے ہیں تو ایسا لکھ رہے ہیں کہ عرب کے بڑے بڑے علماء کی عقلیں دنگ رہ گئی، حیران رہ گئی کہ حضور کے علم غیب پر امام احمد رضا نے وہ کچھ لکھا۔ میرے امام احمد رضا نے حضور کے جب اختیارات پر بات کی، حضور علیہ السلام کے نور و بشر کے ہونے پر بات کی، گویا کہ یہ کہہ لو کہ
کہ جو دشمنے دی تھے، جو بغض رسول میں جلتے تھے، سڑتے تھے، جتنے بھی وہابی تھے، جتنے بھی نجدی تھے، میرے امام تنہا ان سب کا مقابلہ کرتے رہے، اور میرے امام یہ نظریہ، یہ فکر دے کے گئے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اگر چاہتے ہو کہ دنیا سے ایمان جو ہے وہ ہم سلامت لے جائیں، اگر یہ چاہتے ہو کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ سلامت رہے، اگر یہ بھی چاہتے ہو کہ مرتے وقت رسول اللہ کا مکھڑا، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ زیبا جو ہے وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہو، تو اپنے دلوں میں رسول اللہ کی محبت پیدا کرو، حضور کا عشق پیدا کرو، حضور کی سنتوں سے محبت کرو، حضور علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرو، اور جو حضور کا غلام ہوتا ہے، جو حضور کا عاشق ہوتا ہے، تو میرے آقا اس کو محروم نہیں کرتے۔